الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بتائیں گے، پھر آپ کو ایک بری عادت جو ہمیں نہیں کرنی وہ بتائیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک سنت بھی بتائیں گے۔ تو جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بھی کوئی فضیلت سنیں تو اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج ہم جو فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کا نعت خواہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ شروع چلتے کریں۔ ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے وہ زور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹوکروں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ
اب کوئی کیا خود کو گرا دیا ہم نے خود کو گرا دیا گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بتائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں، سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ انصاف فرمانے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مخالفین نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے جو انصاف فرمانے والے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عدل و انصاف والے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ پیارے بچوں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ کیا کی اس نے؟ چوری۔ ایک عورت نے چوری کی، اور قبیلہ کون سا تھا؟ قبیلہ قریش۔ تو چوری کرنا بہت بری بات ہے، اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو پیارے بچوں، قبیلہ قریش کو اس عورت کے چوری کرنے سے بہت پریشانی ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس سے ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بدنامی۔ اب یہ قبیلے کے لیے بہت
بری بات تھی کہ اس کی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اس بات کے لیے راضی کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں۔ اور کیا سفارش پیش کرنی تھی؟ کہ اس عورت کو جو ہے وہ آپ معاف کر دیں اور اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے قریش کے سرداروں کے بار بار کہنے کی وجہ سے بارگاہ رسالت میں سفارش پیش کر دی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر غصے کے اثرات نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے والے انداز میں فرمایا، اے اسامہ، تم اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، یعنی جو یہ سزا ہے یہ اللہ پاک نے مقرر کی ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سزا کی سفارش کر رہے ہو کہ اس سزا کو میں معاف کر دوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً میں اس کا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ پیارے بچوں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اسلام کی ایک عظیم خاتون ہے۔ اس سے بڑی آپ کی کیا شان اور ہو سکتی ہے کہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہیں، اس لیے آپ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے سلسلے میں جو آپ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا تو اس لیے تھا تاکہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ عدل و انصاف یہی ہے کہ غلط کام کرنے والے سے کوئی رعایت نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عدل و انصاف والے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب سفارش کی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کیا فرمایا یہ آپ نے سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ کیا نام ہے؟ حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے دیر سے سونا۔
یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ دیر سے سونے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ دیر سے سونے سے نماز فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، اور دیر سے سونے والے بچے بعض اوقات اسکول یا مدرسے میں بھی لیٹ پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایجوکیشن کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیر سے سونے سے نیند بھی بعض اوقات پوری نہیں ہوتی، جس سے طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور بعض اوقات بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، دیر سے سونے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، اس لیے سونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ راتوں کو دیر تک نہیں جاگنا چاہیے، بلکہ جلدی سو جانا چاہیے تاکہ فجر میں آنکھ بھی کھل جائے اور نیند بھی پوری ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اچھی عادت اپنانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جلدی سونا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی عادت ہے؟ دیر سے سونا۔ اب دیر سے سونے کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ بھی آپ کو بتائے گئے کہ اس کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے، اور دیر سے سوتا ہے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی نماز فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ پھر بعض اوقات اس کو امی اسکول کے لیے اٹھا رہی ہوں، مدرسے کے لیے اٹھا رہی ہوں، تو وہ اس وقت بھی نہیں اٹھتا۔ اب وہ اٹھ جاتا ہے لیکن وہ آنکھیں مسلتا ہوا اسکول پہنچتا ہے، اور پھر اسکول میں بھی جب پہنچتا ہے تو جب نیند ہی پوری نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اچھے بچے بننا ہے۔ اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ جلدی سو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سو جاتے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اور اسکولز میں، مدرسے میں، جہاں بھی وہ پڑھتے ہیں وہ وہاں پر اپنی پوری ہوش و حواس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کو بتایا جائے تو انہیں سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے اگر کھانا کھاتے وقت کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے پر بلانا۔ کیا سنت ہے؟ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو، کوئی آ جائے تو اسے کھانے پر بلانا۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پیارے بچوں، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور بھائی بہن یا دوست وغیرہ آ جائیں تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یوں سنت پر عمل کرنے کا آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔